الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد احترام معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے اس وقت کے جو عالمی حالات ہیں اور بالخصوص امت مسلمہ جن تکالیف سے اور جس کرب سے اور جن پریشانیوں سے گزر رہی ہے، ان کے تناظر میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو پھر اس وقت خصوصاً، یوں تو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے لیکن پھر اس کو ذرا ایکسٹرا اس کی کیئر کر کے باقی بہت سی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر پھر ان باتوں پر توجہ رکھی جائے۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ارشادات خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کوئی زندگی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں ہمیں آگاہ نہ کیا ہو، ہمیں اس کے بارے میں بتایا نہ ہو، اور مسائل کیا ہیں اور ان مسائل سے نکلنے کے طریقے کیا ہیں اور حل کیا ہے، اور پھر ان کو مزید فردر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرمائی ہے۔ پھر ہمارے علماء نے کتابیں بڑی پڑھی ہیں انہی مسائل پر، ہر قسم کے علماء نے، فقہاء نے، فلاسفر نے، مورخین نے، محدثین نے، مختلف قسم کے لوگوں نے، واعظین نے، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا ہے اور بہت خوبصورت کام کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، حرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اس باؤنڈری کے آگے نہیں بڑھنا۔ حرام کا معنی یہ ہے، حرام کے معنی ایک تو یہ فاربیڈن، پروہیبٹڈ چیز، کیا پروہیبٹڈ ہے اس میں داخل کیوں نہیں ہونا۔ اس کا ایک معنی عزت بھی ہوتا ہے، جیسے احترام کا لفظ اسی سے حرام سے ہی نکلا، احترام، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا بنایا ہے، اللہ پاک نے ان کی شان بہت بلند کی ہے، ان کی عزت کو دل و دماغ میں ہمیشہ حاضر رکھنا اور ان کو فل رسپیکٹ دینا، اعتقادی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔
فرمایا یہ جو بھی آدمی اس راستے پر چلے گا اللہ کے ہاں یہ بہت بہترین زندگی کا رویہ اور بہترین پالیسی ہے یہ۔ اور آپ یہاں پر میں عرض کروں کہ مسلمانوں کی قوت جہاں پر اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمام اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے جو بھی طاقت تم جمع کر سکتے وہ کرو۔ یہ اتنا جامع لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے کہ قیامت تک کے حالات بدلتے رہیں گے، جیسے بھی حالات ہوں گے اس زمانے میں اس کے مطابق دا بیسٹ آف دی بیسٹ کرو۔ اپنے وجود کے دفاع کے لیے، اپنے عزت و ابرو کے دفاع کے لیے، اپنے مال و دولت کے دفاع کے لیے، اپنے جان مال عزت ابرو تمام چیزوں کے دفاع کے لیے جو بھی تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ جو بھی طاقت، ہر زمانے میں حالات مختلف ہوتے ہیں، جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق۔ اور یہ فرض ہے، اور یہ فرض اعظم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تمہارے آپس کے تعلقات، اصل دنیا میں کوئی بھی قوم کسی قوم پر غالب نہیں آ سکتی جب قوم میں اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، یونٹی ہوتی ہے۔ آپ چند افراد ہی کیوں نہ ہوں، یاد رکھیں بہت بڑی تعداد میٹر نہیں کرتی۔ الحمدللہ ویسے تو مسلمان دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس وقت دنیا کے جو مذاہب ہیں ان میں سے، ان تمام مذاہب میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا مذہب تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کے برابر نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خاصہ یہ نہ بھی ہوتی ہے نا، پھر بھی یاد رکھیں اس کے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت، رسپیکٹ، جان کی، مال کی، عزت ابرو کی، یہ ہے وہ چیزیں جو قوم کو آپس میں اس طرح کر دیتی ہیں۔ ہر ایک دوسرے کا پھر آدمی مددگار بن جاتا ہے۔ جب ہم کسی کی بھی انسلٹ کریں گے، اس کی جان کے لیے رسک، یا اس کے مال کے لیے، یا اس کی عزت ابرو کے لیے، یا کوئی بھی چیز ہے جو دوسرے کے لیے جس سے وہ کمزور ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، نفرت دوسرے کی پیدا ہوتی ہے دل میں، یہ تمام کام کرنے اور ایسے الفاظ کے استعمال، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، ابھی الحمدللہ نیکسٹ منتھ حج ہوگا، پوری روئے زمین سے لوگ جائیں گے نا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، بڑا پیسہ بھی خرچیں گے۔ اب تو آج ویسے بڑا مہنگا کر دیا گیا ہے، سفر کی تکلیفیں بھی برداشت کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ 5 وقت ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے خانہ کعبہ کی اتنی عزت ہے، اتنی عظمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک غلام کلمہ پڑھنے والا مسلمان مومن، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے نبی پاک نے فرمایا تھا تیری اپنی جگہ عزت ہے، مگر مسلمان کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے۔ ایک مومن بندے کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ حج پر جانے والا اگر یہاں ایک مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے، اسے حسد کرتا ہے، اس کی عزت رسپیکٹ نہیں کرتا، اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے بھائی پھر اتنا پیسہ خرچنے کا کیا معنی ہے؟ اسے آپ بہتر ہے نا کہ آپ ایک مومن کی عزت کرو، اس کی رسپیکٹ کرو، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط و مستحکم بناؤ۔ دوسری آیت اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے سمبلز ہیں، علامات ہیں، نشانیاں ہیں، جو ان کی عزت کرے وہی متقی ہے۔ متقی وہ نہیں بس چڈو بن جاؤ، سر نیچے کر لو، ایک اسپیشل قسم کا لباس پہن لو اور بنا بس سر نیچے کر کے، یہ تقویٰ نہیں ہے بھائی۔ احادیث میں ایسے تقوی کی نفی کی گئی ہے۔ چڈو بانے رہے، چڈو ایک پنجابی کا لفظ ہے، بزدل، کچھ بھی نہیں، بیکار قسم کا آدمی بنے، کوئی دنیا کا کام نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں،
اور بعد میں صوفی صافی بن گیا. بھائی ایسے تصوف کی احادیث میں، قرآن پاک میں، اسلام میں بالکل نفی کی گئی ہے. میں اعلیٰ اعلان کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تقویٰ یہ ہے، نیکی یہ ہے، تصوف یہ ہے کہ جو اللہ کے سمبلز ہیں ان کی رسپیکٹ دل میں ہو اور بہت بڑی ہو. اب اللہ کے سمبلز کیا ہیں؟ یہ جمعے کا دن اللہ کے سمبلز میں سے ایک سمبل ہے. یہ مسلمانوں کی پوری روئے زمین پر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں نا، جمعے کا دن صرف مسلمانوں کا ہے. جمعے کے دن کی رسپیکٹ کرنا یہ اللہ ہی کی رسپیکٹ ہے. کیوں؟ یہ سمبل ہے، مسلمانوں کا سمبل ہے. اذان یہ مسلمانوں کا سمبل ہے. کوئی بھی روئے زمین پر مسلمانوں کا علاوہ اذان پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. اذان صرف مسلمان پڑھتے ہیں. اب جب اذان ہو رہی ہو تو پوری رسپیکٹ دینا اذان کو، ہر قسم کی. بلکہ سب سے بڑی بات ہے نا قرآن پاک کی تلاوت. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کو بھی بند کر دو. چاہیے جائے کہ ہم اپنی باتیں کریں، چاہیے جائے کہ کچھ اور کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے. کیوں کہ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے سمبلز ان کو رسپیکٹ دو، اور جو رسپیکٹ دیتا ہے وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، وہی صوفی ہے، وہی ایکچوئل انسان ہے. ایسے ہی مساجد ہے، یہ اللہ کے سمبلز ہیں. کوئی روئے زمین پر جتنے بھی قومیں آباد ہیں، زمین پر صرف ہم مسلمان تو نہیں نہ رہتے ہیں، باقی لوگ بھی رہتے ہیں نا. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں آدمی، کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہتا ہے. اسی لیے مسجد ایک تو یہ نام صرف مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے علاوہ کسی کا یہ نام ہی نہیں ہے. دوسرا، یہ جو مسجد کا ڈیزائن ہے نا، جو پراپر مسجدیں بلڈ کی جاتی ہیں، آپ پوری روئے زمین پر کسی بھی قوم کا یہ ڈیزائن نہیں دیکھیں گے. پوری روئے زمین پھر کر آ جاؤ آپ کو مساجد. کیوں؟ یہ اللہ کے سمبل ہیں. یہ ان کو کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت کرنے کی اجازت نہیں کہ یہ آپ ان کو چرچوں کی طرح بنا دیں. باقی جو کیوں اللہ کے سمبلز ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو باقی تمام دنیا کی قوموں سے الگ کرتی ہے. یہ چیز بس ایسی ہے. باقی اللہ کے سمبلز ہیں. اس وقت میرا چونکہ سمبل پر بات کرنا میرا موضوع نہیں ہے، انہی اللہ کے سمبل میں سے ہی مومن بھی ہے. اب مومنوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ کر کفار کی نقل کرنا شروع کر دے تو قصور تو مومنوں کا ہے نا. جی مومن کی شناخت ہونی چاہیے، آئیڈینٹی ہونی چاہیے، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن اس کے ہونا چاہیے، پوچھنا نہ پڑے تو کون ہے. انہی میں سے ایک یہ ہے السلام علیکم. کوئی روئے زمین کی قوم یہ لفظ نہیں بولتے. السلام علیکم صرف مسلمان نہیں بولتا ہے. یہ اللہ کا سمبل ہے. کچھ پابندیوں کے ساتھ داڑھی کر رکھنا یہ سمبل ہے. اب پورے روئے زمین پر داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی طرح کی داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے خاص پیرامیٹرز ہیں. یہ ایسے ان پابندیوں کے ساتھ تم نے داڑھی رکھنی ہے. یہ اللہ کا سمبل ہے. ایسی باقی چیزیں ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا عزت، اور عزت زبانی نہیں، دونوں طریقے سے کرنی ہے. دل میں بھی ہو اور پریکٹیکل بھی رسپیکٹ کرنی ہے. تمام سمبلز کی، جتنے بھی اللہ کے سمبلز ہیں، انصاف کی دونوں طریقے سے رسپیکٹ کرنی ہے. خانہ کعبہ بہت بڑا سمبل ہے اللہ کا. صفا مروہ ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، باقی بات چیزیں یہ سب اللہ کے سمبل ہیں.
وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تیسرا حکم اللہ پاک کا یہ ہے کہ مومنوں کے سامنے نرمی کے بازو بچھا دینے ہیں۔ تمہارا رویہ مومنوں کے ساتھ نرمی کا ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر انسان کے ساتھ آپ سویلائز مینر میں بات کریں، سویلائز مینر میں آپ ان سے بیہیو کریں۔ غیر اخلاقی رویہ اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ بھی رویہ روا رکھنے کی اجازت نہیں دی، اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرنا، لیکن مسلمان کے ساتھ ایکسٹرا آپ نے نرم ہونا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم کے ساتھ بدتمیز بن جائیں، بد اخلاق بن جائیں، روڈ بن کر باتیں کریں، نو، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، خدا نے وہاں پر مسلمان کا حکم نہیں دیا، دو جگہ پر قرآن پاک میں خدا کا حکم ہے۔ جب بھی تم کسی انسان سے بات کرو، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اچھے طریقے سے کرو، یہ خدا کا حکم ہے۔ وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی بات کریں گے تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر کریں گے، لیکن مسلمان کے ساتھ ایکسٹرا نرمی کریں گے۔ تو رویوں میں مسلمانوں کے ساتھ نرم رکھنا ہے، نرم رہنا ہے، اور اسپیشلی جب ان پر مصیبت آئی ہو۔ بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے بعض مولویوں پر اور ویسے لوگوں، یہ تو میں پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، جب مسلمان قوم مصیبت میں ہے اور اس وقت تنقید چھوڑو۔ میرے بھائی تنقید کرے جب آپ امن کے حالات میں بھی امن ہوں، میدان جنگ جب سج جائے نا تو اس وقت تنقیدیں نہیں ہوا کرتی، اس وقت بچاؤ کی تدبیریں ہوا کرتی، اس میں ہر ایک پر فرض ہے کہ دوسرے کو پاور دے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، شولڈر کے شولڈر ساتھ ملا کر۔ اب یہ کہ جیسے پاک آ رہی ہے، نبی اللہ پاک نے فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قاتل الناس جميعا، جس بھی انسان نے کسی بھی جان کو بلا وجہ قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا، وہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، میں علی الاعلان کہہ رہا ہوں، بس کافر کو کافر ہونے کے بنیاد پر قتل کر دو، میرے بھائی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یس، جب کافر آپ کے لیے جان، مال، عزت، آبرو کے لیے خطرہ بنے گا، آپ اس وقت یہ سارے اقدامات کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اب وہ سارے پرامن ہیں بقائے باہمی کے اصول کے مطابق، ہم آپ کے لیے آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کے لیے خطرہ نہیں بنے گے، آپ ہمارے جان، مال، عزت، آبرو کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اس وقت جب ایسے حالات پیدا ہوں تو پھر یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، یہ بعض احمق لوگ جو سمجھتے ہیں، علماء نے فرمایا یہ بات سوچ لو، اگر تمہارا نظریہ مان لیا جائے کہ کافروں کے پاس مار دو، تو پھر تبلیغ کس سے کرو گے تم؟ اب تبلیغ کے لیے تو کوئی انسان تو چاہیے نا، یہ اسلام کا پیغام کس کو دو گے؟ میرے بھائی یہ مسکنسیپشن ہے کہ صرف کافر کو کافر ہونے کی بنیاد پر مارا جائے، یہ کوئی نہ قرآن کا حکم ہے نہ حدیث کا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدات کن سے کیے ہوئے ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہ جو اقلیتوں کے حقوق اسلام میں کس کے لیے ہیں؟ بالکل یاد رکھیں، اور اسی لیے قانون قصاص پڑھ کر دیکھیں فقہ میں، اس کی ایک تفصیل ہے، وہ الگ بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں مارا جا سکتا، بالکل قتل نہیں کیا جا سکتا، اور جس انسان نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو زندگی بخشی، تو اس لیے کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے کسی کی جان کو تھریٹ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یس، اگر کوئی آپ کے لیے تھریٹ بنے تو آپ اپنے دفاع میں کریں، اجازت ہے، لیکن جب تک کوئی آپ کے لیے تھریٹ نہیں بنتا تو آپ بھی اس کے لیے تھریٹ نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مومن
دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی مثال، مومنین کی مثال دیوار کی مثل ہے۔ دیوار خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ مختلف اینٹیں یا پتھر ان کو آپس میں ملا کر دیوار بنائی جاتی ہے، لیکن وہی پتھر وہی اینٹ جب الگ ہوتی ہے تو بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن جب وہ دیوار میں آ جاتی ہے تو خود بھی پاورفل ہو جاتی ہے اور دوسرے کو بھی پاورفل بنا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن انڈیویجول جب تک رہے گا نا کمزور ہوگا، اور لیکن جب وہ ملیں گے آپس میں، ہر ایک کا نفع نقصان ایک ہو جائے، مل جائے آپس میں، تو وہ دیوار کی مثل مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہر ایک خود بھی مضبوط ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی مومن کی کام ہے، اور یہ بنیادی چیزیں، خاص کر کے جب مشکل حالات ہوں تو پھر تو بالکل ایسے کھڑا ہو جانا، پھر یہ وہ تمام باتیں کہ جو مسلمان امت کو اور مسلمانوں کو کمزور کرے ان پر اس زمانے میں بیان کرنا، یہ بالکل حرام ہو جاتا ہے، منع ہے۔ یس، میں نے کہا ڈسکشن ڈبیٹ یہ سارے یہ ایک حسن ہے زندگی کا، یہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس کا ایک وقت بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہر بات کرنے والا ایک خاص آدمی ہوتا ہے، ہر آدمی کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اور ہر بات کرنے کا ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے۔ جس آدمی میں وزڈم نہ ہو کہ میں نے کون سی بات کس وقت کرنی ہے، اس کو پھر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو جس آدمی کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا اس کو بالکل بولنا نہیں چاہیے، وہ بند رکھے پھر وہ اپنا۔ دوسرا یہ کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے، یہ دونوں بڑی میٹر کرنی ہیں یہ چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی ہماری مسجدوں میں آئے، بازاروں میں آئے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے کے فزیکل نقصان دے سکتی ہے، چھری ہے، بلیڈ ہے، تلوار ہے، کوئی بھی شارپ چیز ہے، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اندر رکھے، اس کو اوپن کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، فزیکل نقصان ہو سکتا ہے، کسی کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبت کے اعتبار سے، مہربانی کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ کرم کے اعتبار سے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، یہ انگلیاں ہیں، یہ بازو ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ چہرہ ہے، مختلف جسم کے پارٹس ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ سمجھنا کہ ایک جیسے ہوں گے، اور یار ایک جیسے ان کی شکلیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، جغرافیہ مختلف ہیں، ہر چیز دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے ایک جسم کی مثل ہے۔ فرمایا جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف پہنچے تو جسم پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، محسوس کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا مسلمان دنیا کی باقی اقوام سے بالکل مختلف ہے۔ باقی قومیں بنتی ہے ریس کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، جغرافیہ کی بنیاد پر، لینڈ کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں عارضی ہے۔ مسلمان قوم ایمان کی بنیاد پر بنتی ہے، بس ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہاں پر بعض لوگوں نے وہ ایسے دشمن، یا دو قسم کے لوگ ہیں، یا دشمنی نے ہمارے اندر وہ داخل کر دیتے ہیں، جو لوگ کبھی عقیدہ توحید کو چھیڑتے ہیں، کبھی عقیدہ رسالت کو چھیڑتے ہیں، کبھی کسی کو کبھی کسی، یا وہ اگلے درجے کا احمق ہے، اگلے درجے کا احمق ہے، جو لوگ ان مسائل کو چھیڑتے ہیں کہ جو مسائل بنیادی نہیں ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اور یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے
ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. زیادہ نہ صحیح علم یار، اتنے سینس تو آپ میں ہونی چاہیے نا. 1400 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. اب 1446واں بھی اب اپنے اختتام کو جا رہا ہے. یہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے. 10 سال ہجرت کے نکالو تو یہ 1456 سال ہو گئے. 1500 سال ہونے کو ہے. اسلام کی تحقیق میرے بھائی کوئی چیز رہ گئی ہے جو انسان کے نظر سے نہیں گزری، علماء کے نظر سے نہیں گزری. آپ میں ادھر دیکھتا ہوں جی، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. ادھر سے کوئی یوٹیوب سے سن لیا، ادھر سے کسی احمق کی بات سن لی، ادھر سے کسی بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام دنیا کے بڑے عقل مند انسان ہیں، دوسروں سے مختلف. یار میرے بات سیدھی سی بات ہے، یہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایک لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ بغیر تحقیق ہی کہیں کر رہے ہیں. مثلا میں رفع ادھر نہیں کرتا، نہ میں غالب کرنا جی، میں آمین اونچی نہیں کرتا. میں ایڈا بیوقوف ہوں، میں پورے اسلام نے پڑھے تھے بغیر کسی تحقیق تو میں رفع ادھر نہیں کرتا، بغیر کسی تحقیق تو میں جناب آمین اونچی نہیں کہہ رہی. ایسے ہی تو باقی مثال ہے. یار تو آپ ہی رفع دین کرنے تو پہلے ذرا تھوڑا جا اپنے گریبان میں نظر تو ڈالنا، تیرا اپنا علم کا لیول کیا ہے. کوئی ایسی ہزاروں مسائل ہے، اس قسم کا ہزاروں مسائل ہے. ادھر سے بیان سن لیا، ادھر سے، اور ایسے ایسے احمق ہے جو یا تو وہ اگلے درجے کے بیوقوف لوگ ہیں، اور یا دشمن ہماری صفوں میں ان لوگوں کو داخل کرتا ہے. ایسی باتیں کرو. یہ نہیں سوچتے آپ کہ پوری کائنات، اچھا ویسے نارمل سا میں آپ کو اصول دے دیتا ہوں، ویسے بھی ویسٹرن کنٹری میں ڈیموکریٹک ایک اصول ہے کہ جدھر میجارٹی بس وہی صحیح ہے. یار تھی تھوڑی جی گل ہے، اتنے تو سوچ لو، اے پوری روئے زمین دے مسلمانوں کی واس میجارٹی کے کس کا کم پر عمل کر رہی ہے. ایڈا تو ہے نا. ایک چنگیرو نکلے گا، عجیب و غریب حرکت کرنی شروع کر دے گا. یار خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا سواد العظم فإن من شذ شذ فی النار. میری امت کا جو بڑا گروہ ہے نا اس کے ساتھ رہو، جو بھی اس سے ہلاک ہوگا سیدھا جہنم میں جائے گا. قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کے راستے پر رہو، جو بھی اہل ایمان کا راستہ چھوڑے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. جا میں تو انہوں دعوت دینا، دعوت ہے گھر جا کے سن لے جے تو چیک کر لے جے. جتنے بھی کائنات دے وچ لوگ کلمہ پڑھنے والے نا تے دعویٰ کردہ مسلمان ہیں، گھر جا کے چیک کرے جے انہوں دی تعداد کی نہیں ہے. شیعہ not more than 10%. وہابی 0 کے بعد شروع ہوتے ہیں، ان کے 1% بھی نہیں مسلمان آبادی کا. ایسے ہی باقی لوگ ہیں. اہل سنت و جماعت 80 سے زیادہ ہیں. جڑے 80% نے پوری روئے زمین پر وہ سارے غلط، تے میں ایک چھوکرا چنگا، بالکل میں ہی ٹھیک ہاں جناب. عجیب اور غریب حرکتیں کرتے ہیں، اور جس سے مسلمانوں میں پھر اشتعال پیدا ہوتا ہے، پھر ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام نہ کرو، خاص کر کے جو کامن معاملات ہیں، کہ جس کام کرنے کے نتیجے میں تمہارے کان وہ بات سنے جو تم سننا پسند نہیں کرتے. اب میں کہنا ہے جڑے یہ جو حرکتیں کرتے ہیں میں احمق اگلے درجے دے پاگل، تو وہ جڑا اتنے کوئی بیٹھا انہوں تکلیف تو بڑی ہوئے گی نا. تو تینوں تکلیف ہوئے کیوں، تو حرکت کیوں کی ہے باقی کمیونٹی نالوں ہٹ کے؟ یہ ساری کمیونٹی رفع دین نہیں کرتی. میں مثال دے رہے ہیں، بس ہزارہ مثال نے. ساری کمیونٹی اونچی آمین نہیں کہتے، تو آگے تھے اونچی آمین کہنا کیوں شروع کر لیا؟ یہ سارے پاگل نے، یہ بغیر تحقیق تو نمازاں پڑھتے پہ نے، انہیں کوئی تحقیق ہی نہیں ہے. 1400 سال تو بعد تو آ گیا نواں. یاد رکھیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. زمانے امن میں بھی جب نارمل حالات ہو نا تو پھر علم حاصل کرنا چاہیے. جی بڑا چاہے نہیں جی، بڑا چاہے جناب اے یوٹیوب پر اے مولویوں تو پتہ ہی نہیں. پتر پھر آگے پڑھ،
آ بیٹھ ساڑھے سامنے تو آ 10-15-20 سال لا تو تینوں پھر آپ پتہ لگ جائے گا سچائی کی ہے تو اے احمق لوگ کی کر رہے ہیں. پھر تینوں ضرورت ہی نہیں ہے لمیاں چڑیاں گلاں کرن دی. 15-20 سال لائیں گے نا گوڈا اتنے آ کے 15-20 سال تو تینوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا واٹ از دا ٹروتھ اینڈ واٹ از دا فالس. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدھی سی بات ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا جو مومنین کا راستہ ہے اس پر چلتے رہو، انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی، اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اذان پڑھیں گے.